ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم سردار آصف احمد علی. سردار آصف احمد علی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جو ابھی تک ڈیمیجز ہوئے ہیں with your experience of a politician and member of Central Executive Committee، آپ کو کوئی فالٹ لائنز نظر آ رہی ہیں کہ شاید اس میں ہم نے مین میڈ ایلیمنٹس بھی ہیں، وہ بھی رسپانسبل ہیں کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کی اس طرح سے قدر نہیں کی؟ ڈیفارسٹیشن پاکستان جب قائم ہوا تھا اس وقت تقریباً 27% علاقہ ہمارا جنگلات پہ مشتمل تھا، اور اب تقریباً صرف 2.5% رہ گیا ہے، اور مین میڈ ایلیمنٹس بھی اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں. جی بالکل جناب ارشد صاحب، اگر ہم اپنے کیچمنٹ ایریاز کی مینجمنٹ ٹھیک کرتے، وہاں چیک ڈیمز بناتے، چھوٹے سٹوریجز بناتے، افارسٹیشن کرتے، اور پھر جو ہمارے میڈوز ہیں ان میں نئے گراسز انٹروڈیوس کرتے، تو پھر وہ زمین وہاں مضبوط ہوتی، پانی کو ٹریپ کیا جاتا جگہ جگہ. پر اس سے بڑھ کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ، کہ اریگیشن سسٹم جو ہے پاکستان کا، اگر آج کالا باغ ڈیم اور منڈا ڈیم ہوتے تو آپ کم از کم 10-11 ملین ایکڑ فیٹ وہاں جمع کر سکتے. بدقسمتی سے اس میں کنسنسس نہیں ہو رہا، اور میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ہم سندھ اور فرنٹیئر بلوچستان کو بغیر اعتماد میں لیے، بغیر ان کی اجازت کے ہم یہ ڈیم بنائیں. مگر وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سب صوبوں کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ پیٹرن اگلے 30-35 سال چلنا ہے. یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب یہ فلڈز متوقع ہیں، اور میں پلاننگ کمیشن میں میرے پاس پورا ایک ونگ تھا کلائمیٹ چینج کا، اور ہم بار بار حکومت کو یہ کہہ رہے تھے، اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پیٹرن نہ جانے 30 یا 35 سال کی سائیکل اب چلنی ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم ساری چیز کو دوبارہ ریویو کریں، اور ایک کالا باغ ڈیم اور منڈا ڈیم کے لیے ایک نیشنل کانفرنس بلائیں، اور سب ہمارے جو بھائی ہیں پاکستانی چھوٹے صوبوں کے، ان کے سامنے سارے حقائق پیش کیے جائیں، تاکہ وہ کنسنسس بلڈنگ میں ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو، تاکہ ایک ڈیبیٹ، نیشنل ڈیبیٹ شروع ہو، بجائے اس کو ایک ایموشنل اور ایک پولیٹیکل ایشو بنانے کا. سردار صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کلائمیٹ چینج پہ ایک اسٹڈی کی تھی، اس کی مین فائنڈنگز کیا تھی اسٹڈی کی جو آپ نے پلاننگ کمیشن میں کی اور حکومت کو بتایا بھی اس کے بارے میں؟ اس میں یہ بہت سی چیزیں ہیں. اس میں ایک تو یہ ویدر کے جو چینجز ہیں، پھر جو سمندر کے چینجز ہیں وہ اس میں بھی ہے، اور جو سیسمک جو زمین کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی سٹڈیز ہیں. تو بڑی کمپریہنسو، اور اس کے جو انچارج تھے ڈاکٹر اشفاق احمد خان صاحب، وہ نامور سائنسدان ہیں پاکستان کے، اٹامک انرجی کمیشن کے سالوں سال وہ چیئرمین رہے ہیں، وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اور ورلڈ بس یہ چیزیں جو آج جو شروع ہو گئی ہونی، کہ موسم کی انسٹیبل ہونا، پھر سیسمک انسٹیبلٹی، پھر جو سمندروں کی انسٹیبلٹی ہے، سائیکلونز آنے شروع ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ اس کو اب سیریسلی لیا جائے، اور ہماری بجٹس، ہماری 5 ایئر پلانز، ہماری PSDPs میں یہ سب چیزیں اب ریفلیکٹ ہونی چاہیے، اور ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی انوائرمنٹ پہ، سیریسلی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اس طرح نہیں کہ ایک وہ ایگزوٹک چیز اب یہ نہیں رہی ہے. اب یہ آج کل کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اٹ از اپون اس آلریڈی. یہ کہنا کہ یہ کوئی مستقبل کی چیز ہے، نہیں، ہم تو اب اس کے حال میں اس کے اندر سے گزر رہے ہیں. اب وہ تباہی کا ہم ارتھکویک کی تباہی ہم نے دیکھ لی، سیلابوں کی تباہی ہم دیکھ رہے ہیں، اور آگے اس کے علاوہ کیا کلائمیٹک چینجز سے اور کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ سائیکلونز ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں. 2 سائیکلونز آ چکے ہیں جس نے سندھ پروونس میں بڑی تباہی مچائی. تو اس طرح یہ اب نو دے آر دیئر، وی آر نو کنفرنٹنگ دیم. حکومت کو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیبنٹ میٹنگ میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں، کیا آپ اس کو ایجیٹیٹ کریں گے ان پوائنٹس کو؟ دیکھیں جناب، یہ صرف کیبنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ساری قوم کا معاملہ ہے، اور نہ ہی یہ پولیٹیکل ہے. اس میں جتنی بھی نیشنل ڈیبیٹ ہو سکے، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ کا بڑا ایک سنجیدہ چینل ہے، سنجیدہ اخبار ہے، آپ پوری اس پہ ایک پوری سیریز آپ بنا کے قوم کو ایجوکیٹ کریں. یہ تو قوم کو ایک ایجوکیٹ کرنے کا ایک پروسیس ہے، اور اس میں آپ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے سارا میڈیا.
تو اب ڈان کی کوریج بہت بیلنسڈ ہوتی ہے ہر معاملے میں. تو میں تو یہ بڑا خوش ہوں گا کہ ڈان کو ایسا ایک سیریز پروگرام بنائے کہ کلائمیٹ بالکل اس پہ ڈان تو کرے گا. سردار صاحب حکومت کی طرف سے آپ کیا سجیشن دیں گے کہ حکومت کو کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ آبویسلی میڈیا کا اس میں ایک کردار ہوگا ایڈوکیسی کا جو کہ میڈیا شاید کرنا بھی چاہیے اور کر بھی رہا ہوگا. حکومت کے پریکٹیکل سٹیپس لینے کے کیا ہیں اس تھریٹ کو؟ پریکٹیکل سٹیپس جناب یہ اریگیشن کے معاملے میں تو میں نے کچھ باتیں عرض کر دی کہ جو اپر کیچمنٹ ایریا ہے کمانڈ ایریا کیچمنٹ ایریا اس میں ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اس میں فارسٹیشن کرنی پڑے گی ریور اینڈ فارسٹیشن کرنی پڑے گی چیک ڈیمز بنانے پڑیں گے بڑے بڑے سٹوریجز بنانے پڑیں گے اور پانی کا جو استعمال ہے اس میں ہمیں بے پناہ اکانومی کا استعمال کرنا چاہیے بڑی نئی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنا چاہیے. اسی طرح جو ڈیزاسٹر ارلی وارننگ سسٹمز ہیں ان کو ان پلیس کرنا پڑے گا. سائیکلونز کے بارے میں جو سیسمک ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں ویدر کے بارے میں بہت ہمیں جو بھی پروجیکٹس اس وقت اور بہت سے پروجیکٹس ہیں ٹیبل پہ آ چکے ہیں ان پروجیکٹس کو پی ایس ٹی پی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. بالکل ان کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے. سردار آصف احمد علی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہت سارے سٹیپس لینے پڑیں گے ہمیں اور اسپیشلی کلائمیٹ چینج سے جو ایفیکٹس آ رہے ہیں شاید وہ آئندہ اگلے سالوں میں بھی آئیں اور اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.